اب جو مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس ماہ میں تمہیں تم خدا کریم کے مہمان ہوگے اور وہ سبحان اللہ۔ تمہارا میزبان ہوگا۔ ویسے تو روئے ارض پر فرا اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، بے اور اس شک۔ آزمائش میں بھی ہر آن اس کی مہمان نوازی جاری رہتی ہے۔ وہ کبھی تنا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہر آن اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ جب تم تنا سبحان ہو تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلے۔ ایک بچہ ہر سال اپنے نانا نانی دادا دادی کے ساتھ ملنے کے لیے ٹرین میں جایا کرتا تھا۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں تو آپ مجھے اکیلے ٹرین میں بھجوا دیں تاکہ میں جا کر اپنے دادا دادی یا نانا نانی ان سے میں مل آؤں۔ تو ماں باپ کہنے لگے کہ نہیں، یہ ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے، تم اکیلے نہیں جاؤ۔ اور وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں، میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور میں اکیلے سفر کر سکتا ہوں۔ جب زیادہ ضد کی تو باپ نے اور ماں نے اجازت دے دی، اور جب باپ اسے ٹرین میں بٹھانے کے لیے آیا تو بڑی دیر تک اسے بتاتا رہا کہ دیکھو احتیاطیں بتاتا رہا، ایسے بیٹھنا، ایسے جانا، ایسے کام کرنا۔ اور جب وہ اور پھر اس کے بعد جب ٹرین چلنے والی ہوئی تو باپ نے ایک رکا اس کو پکڑا دیا، کہا کہ اچھا بیٹے، اگر راستے میں کہیں تمہیں ڈر اور خوف محسوس ہو اور کچھ پریشانی لاحق ہو تو تم میرے اس رکے کو کھول لینا۔ تو اب وہ بچہ بیٹھ گیا، تو اس نے اب جب پہلی بار اکیلے جا رہا تھا کہ جب ماں باپ ساتھ نہیں تھے تو اس نے آس پاس دیکھا تو ہر مسافر کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ موجود تھا، یعنی کہ اس ٹرین میں کوئی اسے ایسا مسافر نظر نہیں آیا کہ جو تنہا ہو۔ تھوڑی دیر میں ایک جگہ ٹرین رکی تو ایک بڑی بھاری بھرکم سی شکل کا اور خوفناک سی شکل کا شخص، کرخ سی شکل کا شخص آ کے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بچہ تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، اسے دیکھ کر وہ ڈرنے لگا، تھوڑی سی دل میں سے خوف محسوس ہوا کہ یہ شخص مجھے گھور بھی رہا ہے۔ تو وہ ایک خوف سا اس بچے کے دل میں محسوس ہوا، تو اسے یاد آیا کہ اس کے باپ نے ٹرین کے چلنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب تمہیں ڈر اور خوف موجود محسوس ہو تو تم میرے اس خط کو کھول لینا۔ وہ جب اسے یہ خیال آیا تو اس نے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹے پریشان نہ ہونا، میں تمہاری ٹرین کے پچھلے والے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ۔ دیکھیے، یہ سننے کے بعد بہت ساری چیزیں آشکار ہوئی کہ وہ کتنا خدائے کریم ہے۔ ایک باپ کے دل میں اتنی شفقت، اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اولاد کو اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو وہ خدائے سبحان کریم کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ کسی آن ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ۔ بلکہ ہر آن اپنے بندے کو جو شارگ گردن سے زیادہ قریب ہے اپنے بندے کے، اسے عطا کرتا ہے۔